حلال کسے کہتے ہیں؟ مال حلال کیا ہے جسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے؟ فرمایا هو الذی لا یعصی اللہ تعالی فیہ، حلال مال وہ ہے جس کو کماتے ہوئے اللہ کے حکم کو نہ بھولا جائے، حلال مال وہ ہے جس کو کماتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، وہ مال حلال ہے۔ اب دیکھ لو، کماتے ہوئے میں اللہ کو نہیں بھولا ہوں، روزی دیتے ہوئے اللہ نے مجھے نہیں بھولا، گاہک بھیجتے ہوئے اللہ نے مجھے نہیں بھولا، دولت دیتے ہوئے اللہ نے جب دولت تقسیم کی تو اللہ نے مجھے نہیں بھولا، اور میں مال کماتے ہوئے اللہ ہی کو بھول گیا جس نے مجھے یہ دولت دی، یہ روزی دی ہے۔ ہم صحابہ کے واقعات دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، علاج کے لیے حکیم کے پاس گئے، تو اس زمانے میں ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے جڑی بوٹی کے علاج کرنے والے، تو انہوں نے کہا، حکیم صاحب نے کہا کہ آپ کی بیماری میں شہد سے علاج ہو سکتا ہے، آپ شہد استعمال کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کا حکمران، اللہ کے نبی کے بعد جس کی نبوت مل سکتی تھی تو وہ اس قابل تھے، ایسے جلیل القدر صحابی گھر میں شہد رکھا ہوا نہیں ہے، بیت المال میں رکھا ہوا ہے جو عام پبلک پراپرٹی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، ممبر پر تشریف لائے، لوگ جمع تھے، ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، کیا اعلان فرمایا؟ ان اذنتم لی فیہا اخذتہا وإلا فإنہا علی حرام فأذنوا لہ فیہا۔ تاریخ دمشق میں لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، میں بیمار ہوں، اگر تم مجھے اجازت دو گے تو میں بیت المال کا شہد استعمال کروں گا، اور اگر اجازت نہیں دو گے تو میں اسے اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے اجازت دی، تب جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا شہد استعمال کیا۔ غور کریں، پوری دنیا کا حکمران، بیماری کی حالت، شہد جیسی معمولی چیز اس کے لیے بھی پبلک سے اجازت لے کر استعمال کر رہے ہیں۔ اب تو اوقاف پر کتنے حرام لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، رشوت لے کر، فیلیں آگے بڑھا کر، زمینات بیچ کر، مسجد کی پراپرٹیاں بیچ کر، اوقاف کی زمینیں بیچ کر کھا رہے ہیں، پھر بھی احساس تک بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کہاں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شہد کا خطرہ لینے کے لیے بھی اجازت، اور کہاں پر فیلیں بڑھائی جا رہی ہیں، ایئرپورٹ بنا دیے گئے، مالداروں کے حوالے کر دیے گئے، زمینیں ہڑپ لی گئیں، کالجز بنا دیے گئے، لٹیروں اور لینڈ مافیا کے حوالے اوقاف کی زمینیں ہوتی جا رہی ہیں، مسجد کی زمینیں اور ملگیاں قبضے مسلمان کر بیٹھے ہیں، اور کرایہ اسے 200 500 50 روپے دے رہے ہیں، 50 ملگیاں ایک ایک مسجد کی، اور جس کا کرایہ 50 روپے 25 روپے باپ دادا کے زمانے سے دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس سے کروڑوں روپے کما کر اپنی نسلوں کو پال رہے ہیں۔